ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر GTV پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یوم شہداء کے اوپر خطاب کیا اور بتایا جاتا ہے کہ بیفور لیونگ دس پوزیشن یہ ان کا آخری خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے فوج کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، فوج کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا تذکرہ کیا اور کچھ سیاست کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، جس طرح سے اس وقت ملک کے جو چیلنجز ہیں، خاص کر جو سیاسی چیلنجز ہیں یا معاشی خصوصی طور پہ جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں ضرور غلطیاں ہو سکتی ہیں اور سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا رہا اور جب PTI کی گورنمنٹ جو ہے، نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن جب ووٹ آؤٹ کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو اس کو امپورٹڈ کہا گیا اور یہ بیانیہ جو ہے یہ لے کر سامنے لایا گیا جو کہ درست بات نہیں تھی، درست عمل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ ایک ایسا بیانیہ ہونا چاہیے جہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے اور سب جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کو سیاست میں برداشت بھی کریں۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ آج گورنمنٹ جو ہے، وزیر اعظم پاکستان نے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک عشائیہ بھی دیا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو اکابرین تھے، مطلب PDM کی جو قیادت تھی وہ وہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر پورا اپنا جو اظہار ہے اس کا اعتماد کا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پورا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ملک اور قوم کی وسیع تر مفاد میں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے یا جوائنٹ چیف کی جو تعیناتی ہے وہ پروسیس جاری ہے، 6 نام آ چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے ان میں سے 2 نام جو ہے وہ فائنل کرنے ہیں اور صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر جو ہے ان کو پھر پروسیس کو مکمل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب سمری صدر مملکت کے پاس آئے گی تو وہ مجھ سے بھی مشاورت کریں گے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کی، اسی طرح وہ ایک یہ نقطہ اٹھا رہے تھے یا یہ ایک اشارہ دے رہے تھے تمام باقی سیاسی جماعتوں کو کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت ہو سکتی ہے تو مجھ سے بھی صدر مملکت جو ہے وہ مشاورت کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کس طرف بڑھیں گے اور یہ جو سیاسی ایک عدم استحکام ہے ملک کے اندر وہ کس طرح سے اس کے اوپر قابو پایا جائے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر ہیں اور سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج ظاہر ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے سے ملک جو ہے وہ اس وقت اگر ریسنٹ پولیٹیکل جو سینیریو ملک کے اندر ڈیولپ ہوتا رہا ہے اس کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ آرمی چیف کے حوالے سے سمری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک اور پرائم منسٹر آفس تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو آج خطاب کیا ہے جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں نے وہ خطاب سنا ہے آج جو انہوں نے کیا ہے شہداء کے فنکشن میں، اور میرا خیال ہے انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں خاص طور پر معیشت کے جو سب کے کنسرن کے ہیں سوائے پولیٹیکل پارٹیز کے،
میرے خیال ہے نہ تو حکومت اس کو سمجھ رہی ہے، نہ اس کو اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ ملک ایک دیوالیے کے نہج پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں ایک آپ کو نیشنل پالیسی بنانی پڑے گی، ایک قومی جو ہے نیریٹو بنانا پڑے گا. اس کے لیے آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. تو اس میں ہٹ درمی کا اور ایک دوسرے کے خلاف معاذرائی کا وقت میرے خیال میں اب نہیں ہے پاکستان کے پاس، کیونکہ پاکستان کی معیشت اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر گئی تو پھر نہ اپوزیشن کا فائدہ ہوگا، نہ حکومت کا فائدہ ہوگا. اور خاص طور پر سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا، آرمی چیف کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دفاع کا انحصار بھی ہماری معیشت پر ہے، اور اگر ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا دفاع بھی مضبوط نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وقت آ گیا کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. وہ نیریٹو جو ماضی میں ہم امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ فوج جو ہے وہ حقیقتاً ایک نیوٹرل ادارہ بن کر رہے گی، اور وہ ایک نیوٹرلٹی جو ہے اس کی وہ سامنے لے کر آئے گی. لیکن اس میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، جی جو میرا خیال ہے میں یہاں بھی آپ کے پروگرام میں بھی کرنا چاہوں گا، کہ نیوٹرلٹی ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرنڈ، میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. پر نیوٹرلٹی جہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اینڈ دین یو سے دیٹ وی آر نیوٹرلز، لیٹ اٹ ہیپن واٹ از ہیپننگ، تو میرا خیال میں وہ پھر ایک زیادتی والی بات ہو جائے گی. اس وقت جو ہے ماضی کی طرح تمام اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ماضی کی طرح کیا کردار ادا کرے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل جو ایک پروسیس ہے، اس عمل کو کوئی روک لیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے؟ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ جب وقت ہے اور وقت تھا تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت آیا تھا جب صدر اور وزیر اعظم کے درمیان محاذرائی شروع ہو گئی تھی تو وحید کاکڑ صاحب نے ایک کردار ادا کیا تھا. ایک وقت تھا جب کہ راحیل شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا. تو اجازت صاحب پھر ہم کیسے نہیں تو پھر ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے بالکل سائیڈ پہ ہو جائے، اور یہ سیاست جو ہے سیاست دانوں کا کام ہے. دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یو آر گیونگ ایگزامپل ارلی 90s کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، تو اس طرح سے پھر ہم کیسے اس ادارے کو، وہ ادارہ چاہتا ہے جی ہمیں آپ اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، ہم پھر ان کو ڈریگ کر کے لا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نہیں آپ کچھ کریں یہاں پہ بیٹھ کے. نہیں، ڈریگ کرنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وحید کاکڑ صاحب تو 90s کا ایک تھا، اور دونوں مرتبہ انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا تھا. انہوں نے کوئی ماروائے آئین بات نہیں کی تھی. انہوں نے وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، ان کے کہنے پر اپنا اپنا کردار ادا کیا تھا. اس وقت صدر ایک سپریم کمانڈر تھے، غلام اسحاق خان صاحب 58(2)B بھی تھی. اس وقت انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو نیوٹرلٹی ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ معیشت ہماری جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور پھر آپ کہیں جی کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ان کو موجیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، ان کو دورے کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، ان کو بار بار لندن اسلام آباد کے درمیان جب فیصلے نہ ہوں تو پھر ساری معاملات جو ہے ان پر چھوڑ دیں. تو میں تو نہیں کہتا کہ وہ ایسی مداخلت کریں کہ وہ ماروائے آئین ہو. آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عدلیہ اور فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور ملک کی سالمیت کو اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم سب ذمہ دار ہوں گے. اجازت صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ اب یہ جو سمری آئی ہے اس کے اندر 6 یعنی اگر سینیورٹی کے حساب سے بھی دیکھیں تو 6 لوگوں کا نام جو ہے، 6 لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں، عام شخصیات کا نام جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. تو یہ ایک جو قیاسرائیاں کی جا رہی تھی کئی دنوں سے یہاں پہ، اور جو نیمز کو خاص پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا تھا، ڈو یو تھنک کہ اب یہ ختم ہو جانا چاہیے اور اگلے میں بھی کپل آف ڈیز جو ہے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اب میرا خیال ہے کہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے پہلے ہوئی ہوگی، لازمی بات ہے. کیونکہ جب بھی وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے بہترین ان کو جو رائے دے سکتا ہے وہی ہوتا ہے جس نے کہ یہ سمری بھجوانی ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنی رائے ضرور دی ہوگی. اس پہ انہوں نے مطلب کہ ایک ڈبیٹ بھی کی، اور ڈبیٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈبیٹ تو ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے
سے اختلاف کرتے ہیں. اپنی رائے انہوں نے ضرور دی ہوگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کے لیے یہ بہترین ہے, اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ان کا جو مشورہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے مفاد میں بہترین فیصلہ کریں گے. یہ وہ معاملات نہیں ہے جو آپ کابینہ میں لے کر جائیں اور ایک تماشا بنایا جائے, اور یہ وہ معاملات بھی نہیں ہے جس پہ کہ وزراء جو ہے اپنی جگ گھسائی کروائیں اور بیانات اس قسم کے دیں جس طرح کے کل پرسوں بیانات سننے میں آئے ہمارے بڑے سینئر وزراء کے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو گروپ ہیں آج کل ہمارے حکومت کے اندر بھی. ایک گروپ جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف دیکھتا ہے, دوسرا گروپ جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھتا ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ صدر کوئی اس حوالے سے مطلب آج عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ جب سمری آئے گی تو مجھ سے بھی مشاورت کریں گے. صدر صاحب اب اس میں کیا کر سکتے ہیں جب وزیر اعظم ایک دو نام جو ہیں ان کو فائنل کر دیں گے, ایک سی او ایس کے لیے اور ایک جوائنٹ چیف کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ صدر اس میں کوئی وہ رکھنا نہیں ڈالیں گے. لازمی بات ہے عمران خان ان کی جماعت کے سربراہ ہیں, ان سے وہ ان کو بتائیں گے ضرور, ان سے ڈسکس کریں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب بھی ان کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی ایسا معاملہ کریں جس سے کہ ملک میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب ہم سے بات کرنے کا. سابق وفاقی وزیر اور سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. آپ اسپوکس پرسن ہیں حکومت پنجاب کی اور مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آرمی چیف نے خطاب کیا ہے الوداعی شہداء کی فیملیز کے ساتھ یوم شہداء یوم دفاع کے حوالے سے. وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو جو بیانیے ہیں, ایک 2018 میں سلیکٹڈ کا بیانیہ اور ابھی امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ درست نہیں تھا, وہ غلط تھا. اور ایک ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر ایک ہجانی کیفیت جھوٹ پہ مبنی ایک بیانیے سے جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. جہاں تک سلیکٹڈ کا تھا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ آج تاریخ نے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ بیانیہ تو واقعی جھوٹا تھا. لیکن اگر ہم دوسرے بیانیے کی بات کریں تو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ بیانیہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. میں کچھ حقائق ضرور رکھوں گی آپ کے سامنے. نمبر 1, اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام سائفر. سائفر کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ تھی امپورٹڈ حکومت, رائٹ. ایک چیز جو سائفر کے اندر جس کا ذکر تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوئی. رجیم چینج آپریشن, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا, اگلے ہی دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اور ہم عمران خان صاحب کو ہٹا دیں گے تو کیا وہ نہیں ہٹے. اور پھر اگلا جو کچھ ہوا, کیا یہ ہجان خالی بیانیے کا ہے؟ ارشد شریف کی شہادت خالی بیانیہ ہے, کسی کا شہید ہو جانا. اس کے بعد اعظم سواتی کی وائف کی اور ان کے مقدس رشتے کی عصمت دری ہونا, کیا یہ خالی بیانیہ ہے؟ اس کے بعد خان صاحب کے اوپر گولیوں کا اٹیک, کیا یہ پارٹ آف بیانیہ ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہوئیں. تاریخ کی بدترین ہراسمنٹ ہوئی, وہ چاہے میڈیا کے ساتھ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہو. وکٹمائزیشن, تاریخ کی بدترین وکٹمائزیشن جس کی تاریخ میں کوئی اگزامپل نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک فورم تھا, ہم نے ہائی پروفائل, میری عرض سنیں نا, کیوں جوڑ رہی ہیں؟ میں اس کو آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو بیانیہ تھا یہ ہجانی کیفیت جھوٹ پہ مبنی تھی, تو میں یہ آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ ہجانی کیفیت جھوٹ پہ مبنی اگر ہے تو ان سارے جو حقائق ہیں ان کو آپ جھٹلائیں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. آپ نے کسی کی بھی سپیچ سے لیا ہے, وہ آرمی چیف صاحب کی سپیچ سے لیا ہے, جس سے بھی لیا ہے, آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, آپ کے ملک میں اس وقت جو اکانومی کی کنڈیشن ہے, آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے, کہ میں بتاؤں آپ کو دوبارہ. اور جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن لانچ کیا جا رہا تھا اس وقت یہ حالات نہیں تھے. پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا.
تو میرے بھائی جو اس وقت ملک کے ایکچوئل کنڈیشن ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ کسی بیانیے کی وجہ سے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ who is responsible for all this؟ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں تھے تو پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش, آج تو ثابت ہو گیا نا, اس وقت ہم کہتے تھے سازش ہو رہی ہے, آج ثابت ہو گیا نا کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کے کیا قریب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ رسپانسیبل ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے خلاف کوئی بھی سازش, کوئی بھی چیز ہو جائے اور پھر ان کو پتہ لگ جائے اور وہ اس کے اوپر ایکشن نہ لیں, تو رسپانسیبل وہی ہے. سازش تو انہوں نے ڈینائی کر دی نا کہ کوئی سازش نہیں. تو ان کا رائٹ ہے ڈینائی کرنا. ہمارا کہ there was no conspiracy involved in all this process. اچھا, میں آپ سے نا, آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ اس چیز سے باہر نکلیں نا, آپ بھی تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. میں آپ سے 2 سوال کرتی ہوں, 2 سوال ہیں, اس کا آپ مجھے جواب دیں نا. نہیں, آپ لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سنیں نا, سن تو لینا, مجھے موقع تو دینا میری بات موقف رکھنے کا. آپ لوگ اچھا جی, جماعتوں کی اور حکومتوں کی نمائندگی کریں گے. اچھا سنیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کسی کی بات چھوڑ دیں, کوٹ مت کریں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کی جو کنڈیشن ہے, جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا, جو جب امپورٹڈ حکومت یہ کہہ کے مسلط کی گئی کہ مہنگائی ہے, اب آج مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہے؟ آج اکانومی اس وقت جب کووڈ جیسی سچویشن میں ونس ان اے سینچری اس طرح کی تباہی آئی جو پوری دنیا فیل ہوئی, آپ ٹاپ 3 کنٹریز کے اندر تھے, انٹرنیشنلی آپ کو اکنالجمنٹ ملی کہ نہیں ملی؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا. دوسری بات یہ, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس وقت آپ کے ملک کے اگر حالات آئیڈیل ہیں, وکٹمائزیشن نہیں ہوئی؟ میں تو اس طرف گیا ہی نہیں ہوں, آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں تھے اس ملک میں نہ. پچھلے مطلب جب سے یہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے, ہم نے تو ہمیشہ سیاستدانوں کو یہی سنا ہے جب وہ حکومت میں آتے ہیں, کہتے ہیں ملک بڑے جو ہے نا مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ملک جو ہے وہ کسی خوشی اور اچھے دور سے گزر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج خان صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا جی کہ صدر صاحب کے پاس جب سمری آ جائے گی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو وہ مجھ سے بھی مشاورت کریں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ مشاورت ہو سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی. یعنی وہ صرف اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ وہ بھی چونکہ نواز شریف بھی از آؤٹ آف دا پاور اور خان صاحب بھی آؤٹ آف دا پاور ہیں, تو لہٰذا اگر وزیر اعظم ایک مشاورت کر رہے ہیں ایک غیر سرکاری شخص کے ساتھ, تو صدر مملکت کو بھی وہی کام کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے نا کمپیریزن ہوتے ہیں ایپل ورسز ایپل, اورنجز ود اورنجز, ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ملک کا کنوکٹڈ شخص, ایک ایبسکانڈر جو عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے لنڈن میں جب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونے کا خدشہ تھا تو وہاں سے وہ بھاگ کے چلا گیا اٹلی. سو آئی ایم ریکویسٹنگ کہ بھائی آپ خان صاحب کا کمپیریزن نواز شریف کے ساتھ کر نہیں سکتے, ایک بات. دوسری بات, اس وقت اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر, ناٹ ان ٹرمز آف ووٹ بینک اینڈ آل, نمبر آف سیٹس بھی ان کی سب سے زیادہ ہے. ووٹ بینک تو ہے ہی PDM سے سب سے زیادہ, 4 صوبوں میں حکومت ہے, وفاق میں بھی ان کی ان کی پارٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی نمبر آف سیٹس کسی بھی پارٹی سے زیادہ ہے. دوسری, ہاں یہ بات انہوں نے کی ہے اور اس چیز کا وہ رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ ان سے ڈسکس کریں اور ہم ان کو, خان صاحب ان کو مشورہ دیں گے. پریزیڈنٹ صاحب کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, وہ تو جو سمری ان کے پاس آئے گی یہ اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اکارڈنگلی ہی خان صاحب مشورہ دیں گے. میں نے بڑی کیٹیگوریکلی بات کر دی ہے نا. صاحب مطلب کیا کر سکتے ہیں آئین کے مطابق میں بات کر رہا ہوں نا, آئین اور قانون. یہ تو اس وقت کی میں اس کا جواب اتنا ہی دوں گی, آپ 10 دفعہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور جو اس وقت بیسٹ فار پاکستان لگا, سن لیں, جو بیسٹ فار پاکستان لگا وہ ڈیسیژن ہوگا. پاکستان جو ہوگا وہ آپ لوگ کریں گے. 6 نام جو سمری کے اندر شامل کیے گئے ہیں اور ایک پروسیس ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور تمام انسٹیٹیوشنز اور جو چاہے وہ ملٹری ہے یا یہ سول گورنمنٹ ہے وہ سارے اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی اعتراض ہے اس سارے پروسیس سے؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو لسٹ مناسب سمجھی دے دی, اور اس کے علاوہ خان صاحب نے بارہا یہ میڈیا پرسنز روز مل رہے ہیں. ابھی بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میں ایک میٹنگ کروا کے آئی ہوں. دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ
اب میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہماری پارٹی کی بھی, ہمارے چیئرمین کی بھی, کہ الیکشن کرایا جائے اور اس ملک کو ہیجانی کیفیت سے نکالنے کے لیے ڈائیلاگز بولنا بند کریں. جو اس ملک میں اقتدار کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں فیصلہ کریں. یہ تقریریں کرنے سے, ہمارے پریس کانفرنس کرنے سے یا کسی کی سپیچ کرنے سے ملک نے ہیجانی کیفیت سے نہیں نکلنا جس میں ملک کو دھکیلا گیا ہے. اس کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور فیصلے کیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از لنکڈ ود اکنامک سٹیبلٹی. اگر ایسا نہیں ہے تو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں, اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, جس کو مرضی لگائیں, یہ کوئی خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک جائز آپ لوگوں کا کی ڈیمانڈ ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ لوگ پاور میں رہے ہیں, آئندہ بھی آپ لوگ اسپائرنٹ ہے ٹو بیکم ٹو ٹیک پاور ایٹ سینٹر. پنجاب میں آپ لوگ آلریڈی ان پاور میں ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب یہ بات بار بار کیوں کرتے ہیں کہ نواز شریف ایسے شخص کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جو مجھے آؤٹ کر دے, جو مجھے سارے پروسیس سے نکال دے, ان کو ان کر دے, ان کے کیسز ختم کر دے اور ان کے لیے راستے کو کھول دے. جب یہ بات وہ کرتے ہیں, کسی جو بھی پروفیشنل شخص جو ہے جس کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے, تو آلریڈی آپ نے ایک ذہن بنا دیا ہے لوگوں کا کسی ایک پروسیس کے حوالے سے. نہیں, آئی ڈس ایگری. لک, آج کے دن تک خان صاحب کے اوپر دیکھیں, خان صاحب کو یہ لوگ سیاسی میدانوں میں شکست نہیں دے سکے ایون آفٹر دس رجیم چینج آپریشن, جس میں انہوں نے ایکسٹرنل فورسز اینڈ انٹرنل فورسز کو ساتھ ملا کے یہ کیا, کامیاب نہیں ہوئے. ساری جماعتیں ایک سوچے نا, خدا کی پناہ, ان کے اوپر تو واقعی ایک عذاب کی طرح خان صاحب دیکھیں نا کہ ان کے لیے تو پولیٹیکل عذاب ہے نا کہ ساری جماعتیں مل کے ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اس کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی یہ وشفل تھنکنگ تو ہے, یہ چاہتے یہی ہیں, یہ کسی ایسے بندے کو ہی اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں جو آئے اور ہماری پارٹی کو اور اس ملک کی سب سے بڑی ایک وفاقی جماعت جو جس کی ہر جگہ نمائندگی ہے, یہ تو ملک کی سالمیت کے بھی خلاف ہے. عام ملک کو یونٹی کا سمبل ہوتا ہے لیڈر, جو فیڈرل لیڈر ہوتا ہے کوئی بھی ہو وہ. اس کو ختم کرنے کا ٹارگٹ تو انہوں نے پہلے بھی دیا. جب وہ نئی پارٹی کو توڑ سکے, ختم کر سکے, ویک کر سکے, تو انہوں نے خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی بھی سازش کی ہوئی نا. لنڈن میں بیٹھا تسنیم شاہ روزانہ یہ بات کر رہا ہے نا. تسنیم حیدر صاحب آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں, آئی تھنک عدالتیں اور اس کا جو ڈیو پروسیس ہے ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. خان صاحب سمیت تمام سیاسی قیادت جو ہے ان کے خلاف اس قسم کی کاروائیاں جو بھی کرتے ہیں یہ بالکل نامناسب ہے. اس سے ملک کے اندر ظاہر ہے کہ انتشار بڑھے گا, اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین آپ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب, آپ سابق گورنر ہیں سندھ کے, سابق وزیر داخلہ پاکستان. بہت شکریہ جن صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو آج جو آرمی چیف نے خطاب کیا ہے یوم شہداء کے حوالے سے شہداء کی فیملیز کے ساتھ, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کافی چیزیں انہوں نے اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کی ہے. جی ہاں, بہت باتیں انہوں نے کی ہیں, اور اہم بات جو انہوں نے کی ہے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج ایز اے ادارہ جو ہے وہ اب سیاست سے کے فیلڈ سے باہر نکل آنا چاہتی ہے, اور وہ کسی قسم کی ابھی دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے اور اپنے آئینی دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی پیشہ اور بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اور بلکہ 6 مہینے پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کھینچ لیا سیاست سے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں سینئر آفیسر نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا, اور سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے تاکہ سختی سے اس کے پھر کاربند رہیں. تو دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹمنٹ سے ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں ان پہ بے انتہا ذمہ داری آ گئی ہے, کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی دخل اندازی ہوتی ہے اور ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے اور ہم یہ کام نہیں کر پاتے. اب وہ اس قسم کی کوئی بات کر نہیں سکیں گے, اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے. جی ایس کیو کی طرف جو ہے پھر وہ دیکھنا
ہم امیدیں بند کر دیں گے اور فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ہی بند کر دیں گے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ہی حکومتیں قائم ہوتے ہیں بھی سال 1.5 سال بھی نہیں گزرا ہوتا کہ لوگ ان کو گرانے کے درپے ہو جاتے ہیں, باقی پارٹیاں آپس میں مل جاتی ہیں, GHQ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں, ISI کو گھسیٹتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کو ہٹا کر اور اپوزیشن پارٹیز کو کسی طریقے سے جو ہے اچھا اقتدار جل میں صاحب, آج آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کا انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے اس کو بنایا گیا اور ایک ہجانی کیفیت ملک کے اندر پیدا کی گئی اور اب اس بیانیے سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ریفرنس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے. سو وٹ ڈو یو سے, بیکاز عمران خان صاحب نے جس طرح سے میر جعفر, میر صادق, جانور اور اس طرح کی جو الفاظ استعمال کیے, جس کا انہوں نے دبے الفاظ میں یہ کہا بھی کہ ہم جواب بھی دے سکتے تھے ایک اچھے انداز طریقے سے لیکن ہم نے برداشت کیا. سو واٹ واز دا میسج؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو وہ لگاتار ایک ایجیٹیشن موڈ میں ہے, اور ان کے بیانات سے واقعی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ملک میں کوئی اسٹیبلٹی سیاسی آ نہیں پا رہی. حالانکہ نئی حکومت کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن یہاں پولرائزیشن انتظامات ہیں اور کوئی ادارہ نہیں جا رہا, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے آرم فورسز ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, بیوروکریسی ہو. تو یہ جو ہے اس سے ہیجان پھیلتا ہے, اس سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, تو یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس زمانے میں بھی کوئی اپوزیشن کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے, اسمبلی کے فلور پر بھی نہیں تھے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں تھا, کوئی آپس میں ڈائلاگ نہیں تھا کہ بھائی کس طرح سر جوڑ کے بیٹھیں اور ملک کو مشکل حالات سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالیں. تو یہ تو ہے کہ ہیجان برپا ہے اور ہیجان ابھی تک ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہیجان کی ایک وجہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گی. تو لوگوں کو خیال ہے کہ یہ اچانک جو ہے یہ ہیجان ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں اچانک ختم نہیں ہوگا, صحیح, یہ پولرائزیشن اس طرح چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا جن صاحب کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی اگلے لڑے سے کہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں ڈیفینیٹلی 29 سے پہلے تو ہو جائے گی. جب نام آ گئے ہیں تو ان میں سے 2 لوگوں کو حکومت نے سلیکٹ کر لینا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ ہی ریمینز آن دا روڈز انٹل کہ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ اور آئی تھنک کہ ان کا جو پچھلے 6-7 ماہ کے اگر ان تقاریر اٹھا کے دیکھیں, جتنی انہوں نے خطاب کیا, میڈیا کے انٹرویوز ہیں, ان کا بنیادی طور پہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی پیغام دیتے رہے ہیں وہ, اور ان کا گلہ بھی انہی کے ساتھ تھا, غم بھی تھا, غصہ بھی تھا حکومت جانے کا. اب وہ کیا کریں گے جب نئے آرمی چیف آ جائیں گے؟ تو دیکھیے وہ تو بیانات اپنے دے چکے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون چیف آتا ہے. وہ اب یہ ویسے یہ بات آپ مانتے ہیں کہ ہمارے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں یا عمران خان صاحب ہوں وہ یہ کہیں جی ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ اگر فرق نہیں پڑتا ہوتا تو اتنی زیادہ پھر یہ پچھلے چند ماہ سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کا پھر ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر دیکھیے ان کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی الیکشن ہو جائیں یا کوئی ایسا سسٹم نکل آئے کہ وزیر اعظم بن جائیں تو وہ نیکسٹ آرمی چیف کو وہ اپوائنٹ کریں. اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے سیاسی لیڈرز کا, پارٹیز کا, کہ وہ کسی کو اگر اپنا اپروو کریں گے اور اپوائنٹ کریں گے تو وہ ان کا ذاتی طور پر وفادار ہو جائے گا, اور ان کی حکومت کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. وہ ملک کا وفادار ہوتا ہے, فوج کا وفادار ہوتا ہے جی. تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس کو اپوائنٹ کرے. اور ہسٹری پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ جو بھی چیف کسی نے اپوائنٹ کیا وہ اپنے مرضی کے مطابق چلا اور اپنی جو ہے جو فوج کی جو کمانڈ تھی اس کو اس نے استعمال کیا اپنی سوچ بوجھ کے مطابق. اور ضروری نہیں ہے بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو کیا
یا ایوب خان نے یحییٰ خان کو کیا، تو سب نے جو ہے وہ اپنے جس محسن کو ان کو کہنا چاہیے ان کو ہٹایا. تو یہ جو بات ہوتی ہے، یہ خیال جو ہم کرتے ہیں کہ جو اپائنٹ کرتا ہے وہ اس کا کوئی پرسنلی بہت لائل بن جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ نے فوج کو کمانڈ کرنا ہے، فوج کو کمانڈ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور آپ کو اصولوں پہ چلنا ہوتا ہے کافی جو ہے. تو آپ باقی محکموں کی طرح بہت زیادہ جھکاؤ نہیں دکھا سکتے کسی کے ایک طرف کو. بہت شکریہ آپ کا جنرل معین الدین حیدر صاحب، فارمر گورنر سندھ، فارمر فیڈرل منسٹر. ناظرین ہمارے ساتھ تھے. یہاں پہ پروگرام کو ہم ختم کریں گے. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.